اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں محترم المقام فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ تعالی۔ محترم جناب حافظ عبد الوہاب روپڑی، ناظم سیاسی امور جماعت اہل حدیث پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گے کہ سب نے سب سے پہلے مبارکباد دی ہے انتظامیہ کو، میں نے انتظامیہ کو چھوڑ کر آپ کا نام لیا ہے۔ میری مراد یہ میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے، وہ اس لیے کہ اگر انتظامیہ ہے تو وہ بھی آپ کے تعاون سے ہے، تو اصل مبارکباد کے مستحق تو آپ لوگ ہوئے نا۔ اللہ تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ آج کا پروگرام ہے، اس کو عنوان دیا گیا ہے استحکام پاکستان کا۔ مجھ سے پہلے نقوی صاحب نے خطاب کیا، رانا صاحب نے خطاب کیا، مولانا سلیمان شاکر صاحب نے خطاب کیا۔ تو بڑی باتیں ہوئیں، تو اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر علماء تعاون نہ کرتے کبھی یہ ملک وجود میں نہ آتا۔ اور کئی ایسے مواقع آئے کہ اگر علماء اپنے تعاون کا ہاتھ کھینچ لیتے اس کا وجود باقی نہ رہتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علماء ذمہ داری پوری نہیں کرتے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ نقص کہیں اور مقام پر ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ اس جنگ میں کامیابی آپ کو کیوں حاصل ہوئی؟ کہ آپ کے علماء آپ کی پشت پر تھے۔ تو استحکام کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ غلط پروپوگنڈا سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کس زبان کو بغیر تحقیق کے مت حرکت دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔
اس کو حرکت دینے سے پہلے سوچ لو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بات کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ باتیں ہوائی نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس پاکستان بنانے میں علماء کا بھی کردار ہے، تاجروں کا بھی کردار ہے، سیاستدانوں کا بھی کردار ہے، عامۃ الناس کا بھی کردار ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا کردار ہے اسی طرح اقلیتوں کا بھی کردار ہے۔ آپ یہ مت بھولیں کہ یہ ملک صرف مسلمانوں نے بنایا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کرسچن نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر کرسچن ساتھ نہ دیتے تو جس کو آپ خیبر پختونخوا کہتے ہیں، جس کا پرانا نام سرحد تھا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ تاریخ تو آپ اٹھائیں گے۔ اگر علماء ساتھ نہ دیتے تو کبھی یہ پاکستان وجود میں نہ آتا، کیونکہ وہ علماء کی جماعت ہی تھی کہ جنہوں نے انگریز کی پیشکش کو، مالی بہت بڑی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ ہمارے بزرگوں کو پیشکش کی گئی، انہوں نے اس کو ٹھکرا کر 14 سال جیل برداشت کر لی۔ اب پھر بھی کوئی علماء کے کردار پر شک کرے اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کے بنانے میں تمام مذاہب کا کردار ہے، مسلمانوں کا بھی، دوسروں کا بھی۔ جب بنانے میں کردار ہے تو جب تمام مذاہب جب تک نہیں ملیں گے اس وقت تک اس میں استحکام بھی نہیں آئے گا۔ جس طرح بچانے میں سب نے کردار ادا کیا ہے، اس کو بچانے میں بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اصل بات جو ہے، اصل رکاوٹ جو ہے، وہ ہمارا حکمران طبقہ ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب تک ہمارا فعل اور ہماری زبان سے نکلنے والی بات اس میں مطابقت نہیں ہوتی، وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں نصاب تعلیم کی بھی بات ہوئی۔ اس نصاب تعلیم پر بڑی تنقید بھی ہوئی، اور اس کی حمایت بھی کی گئی۔
لیکن اس کی خواہش کرنا وہ تو بری بات نہیں ہے۔ آپ کے وزیر اعظم کی یہ خواہش ہے کہ ایک ہو جائے سارا نصاب تعلیم، اگرچہ میں اس کا حمایتی نہیں ہوں، اس کا ناقد ہوں، لیکن حقائق تو بیان کرنے چاہیے۔ جہاں تک خواہش کا تعلق ہے کہ نصاب ایک ہو جائے، وہ اس کی خواہش ہے، لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر نصاب تعلیم ایک جیسا ہو جائے تو نصاب تعلیم کا یکساں ہونا یہ آپ کے آدھے مسائل کا حل ہے۔ آدھے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ یہ بنیاد ہے استحکام کی، اور اس میں صاحب اختیار لوگ جو ہیں وہی رکاوٹ ہیں۔ رکاوٹ کس طرح ہے؟ سنی سنائی بات نہیں، ایک میٹنگ تھی، اس میں نے انہیں سوال یہ کیا، نصاب کے متعلق کی تھی کہ آپ نے گورنمنٹ پنجاب سے کیا، میں نے سوال کہ نصاب تو بن گیا 5ویں تک، وہ آپ نے لانچ بھی کر دیا، مجھے یہ بتلائیں کہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے انتظامات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر ناراضگی کہ یہ سوال آپ نے کیا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ میرا حق ہے۔ آخر وہ کہنے لگے کہ اگر اس نصاب کو پڑھانے کے لیے اللہ کے لیے غور کریں کہ جو صاحب اختیار ہیں ان کی سوچیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نصاب پڑھانے کے لیے ہم اور آدمی ہائر کرتے ہیں، یعنی علماء کو لاتے ہیں، تو پھر ہم نے اپنے بچوں کو دہشت گرد بنانا ہے۔ اب میں سب سے یہ پوچھتا ہوں، ان کو بھی میں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ نے نصاب بنانا ہے، اس کو راج کرنا ہے، تو آدمی تو آپ کو لانے پڑیں گے نا پڑھانے کے لیے۔ اگر یہ کام کرنا ہی نہیں تھا تو پھر اتنی مصیبت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنا خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی شاید کل کی بات ہے یا پرسوں کی، جن کو ہم دانشور سمجھتے ہیں، ایک دانشور کا یہ کالم چھپا کہ قرآن مجید کی تعلیم انسان کو دہشت گردی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کسی عالم نے تو نہیں کہا، یہ ان دانشوروں نے کہا ہے کہ جن کی آپ مثالیں معاشرے کو دیتے ہیں۔ یہ اس دانشور نے کہا ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کو صحیح سمت کی طرف لے کر جائیں گے،
تو اس لیے میرے بھائی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا، آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ جن کو ہم دانشور سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں دانشور بھی ہیں یا نہیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں ہندوؤں کا ایک سوامی کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مجتہد ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا قرآن بھی زبانی یاد ہو، تفسیر بھی زبانی یاد ہو، رسول اللہ کا فرمان بھی زبانی۔ ہندوؤں کا محدث اس کو وہ سوامی کہتے ہیں۔ سوامی کہتا ہے کہ اگر تم اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تعلیمات کو بطور نصاب تعلیم جاری کرو۔ وہ اپنی حکومت کو کہہ رہا ہے۔ تو ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، اس سے انسان کی سوچ بگڑتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل آپ کے پاس ہے۔ آپ تھوڑا سا اپنے شعور کو بیدار کریں، آنکھیں کھولیں، ایسے لوگوں سے محتاط ہو جائیں، ایسے لوگوں کو سننا بند کر دیں، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے ان کا جرم ہے اسی طرح ہمارا زیادہ جرم ہے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اسلام یہ یاد رکھیں رواداری کے خلاف نہیں۔ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو خطاب ہے کہ آؤ ہم مشترکات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان مشترکہ چیزیں ہیں نا، ان پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، وہ کن کے ساتھ تھا؟ یہودیوں کے ساتھ۔ آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، تم اس کے قوانین کا احترام کرو، تمہیں مکمل تحفظ ہے۔ جب تک انہوں نے قوانین کا احترام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفظ دیا ہے۔ جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو پھر آپ نے ان کو بطور سزا وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ دوسری مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تمہیں مشرکین مکہ مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا حکمران عادل ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا۔ وہاں حکمران کون تھا؟ عیسائی تھا۔ فرمایا وہ حکمران ایسا ہے کہ وہاں عدل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ انصاف پسند ہے۔ اور پھر ان کا وفد آتا ہے مدینہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، انہوں نے اپنے طریقے سے وہاں عبادت بھی کی۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے، جو حبشہ میں گئے تھے نا مسلمان، ان کی موجودگی میں نجاشی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت ہوتی ہے۔
صحابہ کرام رات کو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس نجاشی کو فتح عطا کر دے. یہ ہے رواداری. لیکن رواداری دونوں طرفوں سے ہوتی ہے. ہم رواداری کا مفہوم غلط بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسلمانوں سے توقع کرتے ہیں تو وہ جو مرضی کرتے چلے جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ رواداری آپ سنتے چلے جائیں. یہ چیز غلط ہے. اس کی بھی مثال میں آپ کو حدیث سے دیتا ہوں. جب وہ نجران کا وفد آیا تھا نا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی, انہوں نے وہاں عبادت کی. جب وہ آئے تھے ان کے گلوں میں سلیبیں تھیں. ان کے گلے میں سلیب کا نشان تھا. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ٹھہرائیں گے, انہوں نے احتراماً ان سلیبوں کو اتار دیا. یہ کہتے ہیں رواداری. رواداری کا یہ معنی ہے کہ طرفین سے ایک دوسرے کا احترام ہو, اور اسی چیز کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اب بین المذاہب رواداری ہم اس کے قائل ہیں, لیکن جس طرح آج کے دور میں سمجھ لیا گیا ہے وہ چیز غلط ہے. اب آپ مجھے یہ بتلائیں, عیسائی بچی پر ظلم ہوا, ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. وہ جو ریمشا نامی بچی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ٹی وی پر آ کر سب سے پہلے اس کے حق میں اس کی میں نے بیان دیا تھا. گوجرا کا معاملہ ہوا, ہمارے اس وقت بھی جذبات جاگے. ہم نے جتنی اسلام اجازت دیتا تھا ان کا تعاون کیا. کئی معاملات ایسے ہیں. اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ملک صاحب ہیں ادھر؟ چلے گئے؟ چلے گئے. اگر وہ ہوتے تو بڑا درست ہوتا. ایک بل آیا کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا, لیکن 18 سال کے بعد اگر تو وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے عدالت کی تحویل میں رہے, وہ اس کی ذہن سازی کی جائے گی, تو پھر پتہ نہیں کیا کیا, اس کی تفصیلات میں میں نہیں جاتا. اب رواداری کا تقاضا تو یہ تھا کرسچن کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی کہ یہ قانون صرف اسلام کے لیے نہیں ہونا چاہیے, یہ قانون تمام مذاہب کے لیے ہونا چاہیے. آپ کس رواداری کی بات کرتے ہیں؟ اسلام ایسی رواداری کا حکم نہیں دیتا جو فتنے کا باعث بنے. اسلام کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں,
ایک اللہ پر اکٹھے ہو جائیں، تم بھی شرک نہ کرو ہم بھی شرک نہیں کرتے۔ تو میری گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا، اسلام رواداری کے خلاف نہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے خلاف نہیں، آپ شرکت کریں، ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ان کی ضرورت ہے، لیکن وہاں ان اصولوں کا، ضابطوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اسلام نے وضع کیے۔ بس اتنی سادہ سی بات وہاں بتلائیں۔ بریلوی حضرات کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، وہاں بین المذاہب یہ پروگرام تھا، مجھے بھی انہوں نے بلایا، وہ پادری صاحب بڑی لمبی سلیو ڈال کر آئے، میں نے اپنی تقریر میں ان سے سوال کیا کیا رواداری کا یہ تقاضا ہے؟ رواداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کا احترام کیا، اپنی عبادت گاہ میں آپ کو عزت سے بٹھایا، اس عبادت گاہ کا تقدس آپ بھی، یہ ہے رواداری۔ یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے، ان پروگراموں کی ضرورت ہے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ایسی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ جب آپ بیان کریں گے لوگوں کو رواداری کا مفہوم کا پتہ چلے گا، تو یہ معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو اب آخر میں اپنے امیر صاحب کا، ناظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا کی ہے۔ باقی میرے بھائی کہہ رہے تھے ہمارے متعلق کہ ہمیں پتہ نہیں، برخوردار آپ مجھے خاص کر پنجاب کی ایک ایک گلی پوچھ لے، میں آپ کو بتلاتا ہوں، دیہاتوں کے نام پوچھ لے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر ہی ہیں جی، آئے آپ میرے پاس۔ تو الیاس صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا؟ جی میرے ماموں بھی ہیں، سسر بھی تھی، ان کی بیٹی سے میرا نکاح ہوا ہے۔ جب آپ نے بتلا دیا میں سمجھ گیا۔ الیاس صاحب جو تھے نا، وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم، لیکن اس کے باوجود بزرگوں کا اتنا احترام تھا، اتنا احترام تھا، اگرچہ یہ ہمیں نہیں جانتے، ان کے خاندان کو ہم اکثر جانتے ہیں، تو یہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اللہ تعالی ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو الیکشن آپ لڑتے ہیں کہ میری بہن لڑتی ہے؟ جی میں لڑتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ تو حقیقت یہ ہے، وہ الیاس صاحب جو تھے نا، کوئی کچھ کہے، ایک سچی بات میں آپ کے سامنے ان کے متعلق، ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا نا یہ آدمی سچا ہے، اس کا وہ ساتھ ضرور دیتے تھے۔ یہی ایک لیڈر کی خوبی ہوتی ہے، وہ بسا اوقات اپنے دڑے کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ان کے متعلق میں بھی جانتا ہوں، اور کئی ایسے واقعات ہیں
کہ جو ہم نے ان کے متعلق بزرگوں کی زبان سے بھی سنے ہوئے ہیں۔ تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اتنی مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماحول ان کے مزاج کے خلاف بھی ہو، جب کوئی ایسا ماحول ہو وہاں بیٹھنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ یہ سیاسی جلسہ تو ہے نہیں نا، تو یہاں مذہبی قیود بھی ہیں، تو ان قیود میں بیٹھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں پھر دعا گو ہوں، اللہ تعالی آپ سب کا اور میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اللہ تعالی عزت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات 12 بجے سے 12 پھر بجا اے برخوردار ہے تے اتحاد پارٹی دا صدر، تے اگر ایتھے بھی اتحاد ہو جا ساڑے نال، میرا بچہ ہے تے انشاءاللہ